اس کے بعد میں عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخی حقائق اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ سلطان ٹیپو نے 1799 میں شکست کھائی۔ اس کے شکست کھانے کے بعد انگریز نے دیکھ لیا کہ اب اس کی جوڑ کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ اس کے بعد اگرچہ یہ تحریک کو انگریز نے دبایا، مگر 1857 میں یہ تحریک چلی اور گلی گلی چلی، قریہ قریہ چلی، شہر شہر چلی۔ جناب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ اور علامہ فضل خیر آبادی کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا تحریک آزادی میں کہ ان کا تعلق ہمارے گروہ درود و سلام پڑھنے والوں سے تھا، یا رسول اللہ کہنے والوں سے تھا۔ وہ شیر نے گرج کر کورٹ کچہری میں جج ان سے فارسی پڑھ چکا تھا، تخلیم لے جا کر کے کہا مولانا آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے صرف اپنی بینچ پر بیٹھ کر یہ پوچھوں گا مولانا فتوی جہاد کس کا ہے، آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں آپ کو ریلیز کر دوں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی کٹہرے میں کھڑے ہوئے۔ جج نے کہا مولانا فتوی جہاد کے متعلق آپ کیا جانتے؟ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میرا ہے اور یہ دستخط میرے۔ سنا نہیں تھی؟ جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ، رہائی کا پروانہ لے کر ایک عرصے میں جب ان کے شہزادے پہنچے، اللہ اللہ، انگریز کا یہ احسان علامہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جب صاحبزادے وہاں پہنچے، کیا دیکھا جزائر انڈیمان میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ کی تیاری ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی صبح آج علامہ فضل خیر آبادی انتقال کر گئے۔ انگریز کے آزاد کرنے سے پہلے رب کریم نے اپنے مجاہد کو آزاد کر دیا۔ اب جب یہ تحریک چلی جزائر انڈیمان میں، بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی، سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد انگریز سر جوڑ کر بیٹھا۔ یہ حقائق یہاں بھی آپ دیکھ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا جناب، 1869 میں دو وفد بنائے، ایک پادریوں کا اور ایک جناب سر ولیم کی قیادت میں، تاکہ یہ جب ہندوستان پہنچ کر مسلمانوں کا ذہن معلوم کرے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ سیاسی وفد جو گیا اس نے اپنی رپورٹ یہ دی کہ ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی کے ماتحت رہنے کے گویا قائل نہیں، اور جذبہ جہاد ان میں ایسا کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا کہ جب علماء ان کے یہ کہہ دیں کہ جہاد ہے تو یہ اپنے بال بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، گھر بار کو بھی نہیں دیکھتے اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ لہذا کوئی حکمت عملی ایسی اختیار کی جائے کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو سرد کر دیا جائے۔ پادریوں نے ہندوستان گھوم کر جب رپورٹ دی، آپ ہی کے لندن کے وائٹ ہال میں ایک کانفرنس 70 میں ہوئی اور دونوں نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی۔ سنیے پادری والی رپورٹ نے کیا کہا۔ پادریوں نے کہا ہم نے جب ہندوستان کو دیکھا، یہاں پیروں کو ماننے والے لوگ بہت زیادہ، اپنے نبی کے بڑے شہدائی حضور کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور وہ گویا حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا چاہتے۔ اس لیے انگریز اگر دوام چاہتا، اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتا، مسلمانوں پر اقتدار کرنا چاہتا ہے تو یہ لفظ اس میں موجود ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے، اور جب وہ اعلان کرے اس کی نبوت کو برطانیہ حکومت سرکاری طور پر اس پودے کو پروان چڑھائے، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر پادریوں نے ایک بات ضرور کہہ دی، اور انہوں نے یہ کہا فی الواقع مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ جو نبوت کا اعلان کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے انگریز بھی دیکھ چکا اور وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جس نے اعلان نبوت کیا ان کا کیا بنا۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی سلو ہو جائے۔ مسلم کذاب سے ایک مرتبہ مضافات مدینے میں جب حضور سے ملاقات ہوئی، آپ تشریف لے گئے، وہ کہنے لگا کہ یہ کہہ دیجئے کہ جب تک آپ زندہ آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ طے کر لیجئے کہ شہر آپ کے دیہات میرے، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہو جائے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، فرمایا مسلم کذاب سن، کسی معاہدے کے عوض میں ارے دیہات تیرے کیا ہوں گے، شہر تیرے کیا ہوں گے، یا میرے بعد تیری موت کیا ہوگی، قسم خدا کی میں تجھے یہ خشک چھائی دینے کے لیے تیار نہیں۔
تجھے دیہات کہاں سے دوں گا, تجھے شہر کہاں سے دوں گا؟ کوئی بات نہیں مانی گئی, اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا باغی ہے اس سے کسی قسم کی ہماری صلح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوا عزیزان گرامی, یہ پوری رپورٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آدمی انہوں نے تیار کر لیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اور اس کی نبوت کا اعلان کروایا اور اس پودے کو پروان چڑھایا. یہ سارے وفود وائٹ ہال لندن میں جب یہ ہوئی اور یہ ساری تجاویز آئیں, یہ پوری مرتب رپورٹ موجود ہے, دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری رپورٹ مرتب کرنے کے بعد اب مرزا کو نبوت کا چسکا دے کر اور اس کو چڑھایا گیا. اللہ اکبر, علماء موجود ہے, ہم نے حدیثوں میں پڑھا پیارے مصطفیٰ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے اور عالم ارواح میں حضور کے لیے میثاق لیا جا رہا, اور جب پیدا ہوئے معتبر علماء نے لکھا, شیخ محقق نے بھی لکھا کہ حضور نے جب سجدہ فرمایا پہلے سجدے میں لبہائے مبارک کا جنبش کر رہے, دائیوں نے اپنے کان لبہائے مصطفیٰ کے قریب کیے تو انہوں نے سنا کہ یا ربی حملی امتی, امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے. سچے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے, انہوں کا جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا بچہ تمہاری پاک دامنی کیا بیان کرے گا؟ سنیے جو سچا نبی ہو وہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو. قوم جب مخاطب ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, نبوت کا تاج بھی میرے سر رکھا. سچے نبی کی شان تو یہ کہ پیدا ہوتے کہے وجعلنی نبیا, اور اس کا حال یہ تھا. آپ پڑھیے ان کی کتابیں. ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کی کچہری میں جناب 15 روپیہ ماہوار پر منشی لگے, 15 روپے تنخواہ ملتی تھی, منشی لگے, اور منشی لگنے پر پٹواری کا امتحان دیا, فیل ہوگا, چلو. اور کیا آپ نے, یہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ کہ کسی نبی کا کوئی استاد نہ تھا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن, میرے حبیب کو نہ جبریل نے پڑھایا نہ میکائیل نے پڑھایا, ان کو تو پڑھانے والا خود رحمان. امتحان دیا, فیل ہو گئے. نہ جانے کتنی مرتبہ مرغا بنے ہوں گے, نہ جانے استادوں کی کتنی سوٹی کھائے ہوں گے, اور اس کے بعد جا کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. کبھی کہا مصلح ہوں, اور کبھی کہتا میں مجدد ہوں, اور کبھی اس نے کہا نبی ہوں, اور کبھی کہتا رسول ہوں. اور اس انگریز گورنمنٹ نے